بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ماہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ خاص سورت صرف 7 بار تلاوت کر لیجئے، آپ کے لیے رزق ایسے دروازے توڑ کے آئے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ فوراً یہ عمل کر لیجئے، یہ سنہری موقع بار بار نہیں ملتا۔ چونکہ پیارے بھائیوں، ماہ محرم الحرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور ماہ سفر کا نیا چاند قریب آ رہا ہے۔ آپ کو بس یہ کرنا ہے، اگر آپ کی خواہش ہے کہ آپ کی 7 نسلوں تک آپ کے گھر سے کبھی روزی ختم نہ ہو، آپ کی اولادوں سے رزق کی فراوانی نہ رکے، دولت کی کمی نہ ہو، تو یہ مال و اسباب اور رزق حاصل کرنے کا سب سے عظیم وظیفہ ہے۔ جس بھی شخص نے اس عمل کو اپنایا، اس کی 700 دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اور 700 حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ پیارے بھائیوں، جس متبرک سورت کی آپ کو تلاوت کرنی ہے، یہ قرآن مجید کی ایک بہت ہی عظیم سورت ہے۔ ہر سال لوگ اس سورت کو اسی انداز میں تلاوت کرتے ہیں۔ اس مبارک سورت کو پڑھ کے وہ اپنی قسمت کو خود سنوار لیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو کچھ ساری زندگی میسر نہ آ سکا، وہ سب اس بابرکت عمل کی بدولت مل جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام مشکلیں حل ہو جائیں، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے، ہر دکھ اور مصیبت سے چھٹکارا مل جائے، تو اس موقع کو اپنے لیے ایک قیمتی غنیمت سمجھے، کیونکہ ماہ سفر اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ماہ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، ماہ سفر دوسرا مہینہ ہے، اور ماہ سفر میں رزق کے اصول کا یہ سب سے بڑا عمل ہے، کیونکہ آپ کو ماہ سفر کے استقبال کی نیت سے یہ عمل انجام دینا ہے۔ اسی وجہ سے ماہ سفر کے مہینے کے اندر آپ کو اتنا رزق عطا کیا جائے گا کہ اسے سنبھالنا بھی مشکل ہو جائے گا، کیونکہ یہ خاص عمل ماہ محرم کے اختتام اور ماہ سفر کے آغاز کے لیے مخصوص ہے۔ لہٰذا آپ کو کیا کرنا ہے؟ دیکھو، بہت سا وقت گزر چکا، کس کا وقت کس ترتیب سے گزرا یہ ہر فرد اپنے وقت کے بارے میں بہتر جانتا ہے، مگر جس نے بھی یہ عمل کیا ہوتا ہے وہ شخص بھی ماہ سفر کے استقبال میں یہ عمل ضرور کرتا ہے۔ ایسا شخص ہمیشہ کامیابی حاصل کرتا ہے، وہ ہر میدان میں کامیاب ہوتا ہے، خواہ وہ عملی میدان ہو، یعنی طالب علمی کا شعبہ ہو، یا ملازمت کا نظام ہو، یا جوانی کی کسی بھی قسم کی حالت ہو۔ جیسے بھی حالات سے آپ گزر رہے ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچانک آپ کے حالات بدل جائیں، اچانک آپ کی غربت ختم ہو جائے، اچانک آپ مالدار ہو جائیں، تو پھر ماہ سفر کے اس بابرکت مہینے سے قبل آپ نے یہ مبارک سورت اس ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، جیسا ہم عام روٹین کے اعمال میں کرتے ہیں، یہ عمل بھی بالکل اسی طرح کرنا ہے، لیکن یہ باقی اعمال سے منفرد ہے، کیونکہ اہل عرب ماہ سفر کو سفر آسانی بھی کہتے تھے۔ علامہ جلال الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل عرب اس مہینے کے بارے میں مختلف نظریات رکھتے تھے، کیونکہ ماہ سفر کا مہینہ ماہ محرم کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ جب برکتوں، عظمتوں اور رحمتوں والا ماہ محرم گزر رہا ہوتا ہے اور اس کا اختتام ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ جب یہ دونوں مہینے اکٹھے آتے ہیں تو اس کی برکتیں بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں، اور اس کے لیے سفر 3 حروف کا مجموعہ ہے، صاد، فے اور رے، یہ 3 حروف سے بنا ہے۔ سفر تو اس وجہ سے آپ نے اس کی ابتدا میں یہ 3 کام کرنے ہیں، جن میں سورہ مبارکہ بھی پڑھنی ہوگی، کیونکہ اس سورہ مبارکہ کو اس کے ساتھ پڑھنے سے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس سے وہ عظیم فضیلت حاصل ہے جو قرآن مجید کی باقی سورتوں کو حاصل نہیں۔ اس لیے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو انسان بیٹھے بیٹھے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو رزق کے پیچھے بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں، دوڑنے کی ضرورت نہیں، بلکہ رزق خود آپ کے پاس چل کے آئے گا، آپ کے گھر میں آئے گا، اور اتنا آئے گا کہ آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ نبی کے عاشقوں کے لیے ہر لمحہ عید جیسا ہے، ہر لمحہ ان کے لیے برکتوں والا ہے، چونکہ تمام دن اور تمام مہینے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ اس لیے اہل عرب کا معمول تھا کہ وہ ماہ سفر شروع ہوتے ہی جنگ و جدل اور سفر کے ارادے سے اپنے گھروں سے نکل جاتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ سفر المکان، یعنی مکان خالی ہو گیا، تو اس لیے سفر کہتے ہیں۔ ایک وجہ اس کی یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ وہ قبائل کے خلاف چڑھائی کرتے تھے اور انہیں بے سر و سامان کر دیتے تھے۔ اس لیے دوستو، یہ وہ مہینہ ہے جس میں وہ محنت کے لیے نکلتے تھے، اپنے گھروں سے کام کے لیے نکلتے تھے، کثرت مال کے لیے نکلتے تھے، اور گھر ان کے پیچھے افراد کی وجہ سے خالی ہو جاتے تھے، لیکن جب وہ واپس پلٹتے تو ان کے گھر مال و دولت سے بھرے ہوتے تھے۔ اس لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟
یہ سب سے ابتدائی چیزیں ہیں جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. آپ نے بس توجہ کرنی ہے، بات کو سمجھنا ہے اور اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے. آپ خود اندازہ نہیں کر سکیں گے کہ واقعی آج تک ہم نے سفر کے مہینے میں اتنی غفلت کیوں برتی. مجھے آج تک یہ عمل کیوں حاصل نہ ہو سکا کہ میں اپنے حالات کو بدل سکتا. اس لیے جب یہ عمل ایک بار کر لیا جاتا ہے نا، پھر انسان کے لیے ہمیشہ کے لیے خوشحالی کا دور شروع ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلی چیز جو میں نے آپ سے ذکر کی ہے وہ استغفار ہے جو آپ نے پڑھنا ہے. یہ سب سے پہلا کلام ہے. جیسے میں نے کہا کہ سفر کے اندر 3 حرف ہیں، تو ان 3 حرف کی نسبت سے 3 کام کرنے ہوتے ہیں. یہ ہم نے استقبال کی نیت سے، اپنے گناہوں کی معافی کی نیت سے اور اپنی تمام حاجات و مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس عمل کا آغاز اس ترتیب سے کرنا ہے. یہ عمل آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، سورت کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، نماز فجر، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جس وقت چاہیں. لیکن چاند نظر آنے سے پہلے یا چاند نظر آنے کی رات تک آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں. چاند رات کو بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کو اگلے سال یہ موقع میسر آئے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس موقع سے جلد از جلد فائدہ اٹھائیں. اب ماہ سفر کے مہینے میں کچھ لوگ نحوست کے بارے میں ایسے نظریات رکھتے ہیں جو آج بھی لوگوں میں رائج ہیں. لوگ اکثر اس مہینے میں شادی نہیں کرتے کہ جن کی شادیاں اس مہینے میں ہوتی ہیں ناکام ہو جاتی ہیں. اس بارے میں ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں. پہلی چیز جو میں نے آپ سے عرض کی ہے وہ استغفار ہے جو آپ نے پڑھنا ہے. یہ الفاظ صرف اتنے سے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اب یہ چند الفاظ ہیں جو آپ نے پڑھنے ہیں اور اس کی برکت آپ خود دیکھیں گے کہ کس قدر عظیم ہے. یہ الفاظ پڑھتے ہی اللہ آپ کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا. جو خطائیں آپ سے زندگی میں سرزد ہوئی ہیں، جو غلطیاں آپ سے زندگی میں ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام غلطیوں اور خطاؤں کو معاف فرما کے اگر تمہارے مقدر میں بدبختی لکھی ہے تو اللہ اسے مٹا کے تمہیں نیک بختوں میں لکھ دیتا ہے. اس لیے یہ الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں، میں اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں. تو یہ الفاظ ہیں جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ استغفار اللہ کے عذاب کو ڈال دیتا ہے. استغفار جسمانی قوت میں اضافہ کر دیتا ہے. یہ رحمت اور مال و دولت کی ترقی کا ذریعہ بنتا ہے. یہ خوشگوار زندگی کا سبب بنتا ہے. جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوشحالی میں گزرے، ہماری زندگی اب غموں سے نجات پائے، ہماری زندگی میں سکون آ جائے، ہماری زندگی سے سارے دکھ، سارے غم، ساری پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے، تو وہ لوگ اس کو پڑھیں گے. ہر غم سے نجات مل جائے گی، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ مل جائے گا اور ایسی جگہ سے رزق آئے گا جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوگا. یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بڑے بڑے اللہ والوں نے کہی ہے. اس لیے جو شخص پابندی کے ساتھ اس کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم کو دور فرما دے گا. اس لیے میں نے جو استغفار کی بات کی ہے اس کو آپ نے 70 بار پڑھنا ہے. لیکن یہ دونوں الفاظ کو اکٹھا ملا کے پڑھیں گے جیسے میں نے آپ کے سامنے پڑھا. اس کو آپ نے ایک شمار کرنا ہے، پھر اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھتے جانا ہے اور یہاں تک کہ اس کی تعداد آپ نے 70 بار کرنی ہے. یہاں تک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کسی بندے کے 70,000 گناہ ہو تو اللہ معاف فرما دیتا ہے. جب 70 بار یہ کلمات پڑھیں گے نا تو ان کے پڑھنے سے تمہارا وجود پاک ہو جائے گا، تمہاری زبان پاک ہو جائے گی، اللہ تمہارے دل کو پاک کر دے گا اور اس کے علاوہ تمہیں ایسے ایسے انعامات سے نوازے گا جیسے انعامات سے وہ اپنے نیک بندوں کو نوازتا ہے. یہاں تک کہ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ اس کی بدولت اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو وہ سب کچھ عطا کر دیتا ہے جو بندہ اس سے سوال کرتا ہے. دیکھیں، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ حدیث مبارکہ کے مطابق ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، اور پھر جب وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے اور استغفار توبہ کر لیتا ہے تو دل کی صفائی ہو جاتی ہے. اگر وہ گناہ دوبارہ کرتا ہے اور وہ گناہ نہ چھوڑے تو وہ نقطہ مزید بڑا ہوتا چلا جاتا ہے. اسی طرح توبہ نہ کرے تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اس کا پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے، پھر نہ ہی اس کی دعا قبول ہوتی ہے نہ عبادت قبول ہوتی ہے. اگر وہ کوئی ایسا کام کرنے کی کوشش بھی کرے تو اس کا دل بھی نہیں کرتا. اس لیے اگر آپ کے ساتھ ایسے معاملات ہیں، آپ کو شک ہے کہ میری زندگی میں ایسا ہو رہا ہے، تو پھر آپ دوستو جلدی کریں، تاخیر نہ کریں، کہیں وقت ضائع نہ کر بیٹھے. آپ جلدی سے آج ہی یہ کلمات ادا کر لیں انشاءاللہ، اور پھر دیکھیں کہ رب کی رحمتیں کیسے آپ کے اوپر برستی ہیں. کہا جاتا ہے کہ قسمت کے بند تالے کھل جاتے ہیں، تنگیاں راحت میں بدل جاتی ہیں، اللہ رب العالمین اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، حالات اس کے بہتری کی جانب چل پڑتے ہیں. اس لیے آپ نے یہ کلمات ادا کرنے کے بعد یعنی آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پھر سماعت فرما لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تو آپ نے یہ کلمات ادا کرنے کے بعد
दूसरे नंबर पर जो चीज पढ़नी है वो भी बड़ी कमाल की है, लेकिन जब इस अमल का आगाज करना होगा आपने इसी तरतीब के साथ करना है, यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कि या अल्लाह मुझसे जो गुनाह हो चुके हैं, जो गलतियां हो चुकी हैं, तेरी बारगाह में माफी मांगता हूँ, तू मुझे माफ फरमा दे। अब जो गलतियां हो चुकी हैं आपने इनकी माफी मांगनी है इस तरतीब के साथ कि जब आप ये माफी मांग लें इसके बाद अगला काम आपने शुरू कर देना है। जो तस्वीर मैंने आपको बताई है अब इसको आपने पढ़ना शुरू कर देना है। तो इस तरतीब के साथ जब ये अमल करेंगे इंशाअल्लाह मायूस नहीं होंगे, क्योंकि ये अमल हम खुद भी करते हैं, अपने दोस्तों, बच्चों, भाइयों और जानने वालों तक भी पहुंचाते हैं और बहुत सारे लोग हर साल इससे मुस्तफीद होते हैं, बरकतें हासिल करते हैं, फायदे उठाते हैं। इसलिए आपको भी चाहिए कि आप इसको गनीमत समझें, इससे फायदा उठाएं, क्योंकि अगर आज फायदा ना उठाया तो फिर कभी नहीं उठाएंगे। आज अगर वक्त बुरा है और इसे बाकी वक्त की तरह बर्बाद कर दिया तो फिर कब ये मौका आपके हाथ से निकल जाएगा, कब आपको दोबारा ये पढ़ने का मौका तक न मिलेगा। अगले साल ये मौका मिले ना मिले, अगले साल जिंदगी हो ना हो सकता है कि हम इस अमल तक पहुंच ही ना पाए, हमारे जहन में ये ना रहे। इसलिए आज दोस्तों अगर आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं तो फौरी तौर पर इसको इस तरतीब के साथ पढ़ते जाएं। अल्लाह की रहमतें, अनवार तजल्लियात आपके ऊपर बरसना शुरू हो जाएंगे। अब आपने दुरूद पाक सिर्फ 3 मरतबा पढ़ना है। इससे पहले जो तस्बीहात बताई हैं आपने इन्हें बताए गए तरीके से लाजमी पढ़ना है। इसके बाद अब आप ये अल्फाज पढ़ेंगे, दुरूद पाक 3 मरतबा पढ़ेंगे जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं, यही दुरूद पाक पढ़ लें। अगर ये दुरूद पाक किसी बदनसीब को नहीं आता तो वो कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकता है। कोशिश तो करनी है कि यही दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, क्योंकि इनके अल्फाज खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते हैं। तो ये दुरूद पाक पढ़ने से मजीद बरकतों में इजाफा हो जाता है, मजीद अमल की कबूलियत के इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो हमने इस तरतीब के साथ इन कलामात को पढ़ के आगाज करना है और जब हमने दुरूद पाक पढ़ लिया और पहली तस्बीह यानी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु अलैहि 70 बार पढ़ ली, दुरूद पाक पढ़ा। इसके बाद हमने अल्लाह ताला से अपनी किस्मत के खुलने का सवाल करना है कि या अल्लाह मेरी तकदीर खोल दे, मेरी किस्मत को खोल दे, मेरी किस्मत में जितनी रुकावटें हैं, जितनी परेशानियां हैं, जिंदगी के जितने भी बुरे हालात हैं इनको बदल दे, बस मेरा निजाम बदल दे, मुझे राहत और सुकून अता फरमा दे, मेरी जिंदगी के तमाम मसाइल हल फरमा दे। कहते हैं कि अगर पहाड़ों जैसी मुश्किलात हो इसकी बदौलत वो जर्रा जर्रा हो जाती हैं। अगर पहाड़ भी तुम्हारे रास्ते में रुकावट है तो वो भी जर्रा जर्रा हो जाते हैं। इसलिए आपने अब ये इसमें मुबारका पढ़ना है जिसका मतलब है खोलने वाला, यानी या फताहू या फताहू या फताहू। इस तरतीब के साथ इसको पढ़ते जाएंगे। अल्लाह ताला की नजर इनायत से और इसकी बदौलत अल्लाह ताला हर मुसीबत को दूर कर देगा, हर आफत को दूर कर देगा, हर मुश्किल को आसान कर देगा, हर सख्ती को खत्म कर देगा और तंगी को राहत में बदल देगा। इसकी मदद से दुश्मनों पर फतह के दरवाजे खुल जाएंगे, हर किस्म का दुख और तकलीफ देने वाली चीज को वो दूर कर देगा, राहत और रहमत का बाब तुम्हारे लिए खोल देगा। इसलिए कि अंबिया कराम के जरिए इसने इंसानों को रश्द व हदायत के दरवाजे खोले हैं। इसलिए आज जो इससे मांगता है रहमत के खजाने इससे मिल जाते हैं। इसलिए आज अल्लाह पे कामिल यकीन रख के जिन बच्चों की शादियों में बंदिश है, जिन भाइयों के कारोबार में बंदिश है, जिनके बाकी मसाइल में रुकावटें हैं, जिनकी शादियां रुक गई हैं, जिनकी नौकरियां रुक चुकी हैं, वो बेचारे दरख्वास्तें दे दे के थक चुके हैं, जो वालिदैन बच्चों की वजह से परेशान हैं, तो वो लोग इसको इस तरतीब के साथ करेंगे इंशाअल्लाह। वो वक्त दूर नहीं कि जब आपके ऊपर वो वक्त आएगा जिसका हर शख्स को इंतजार होता है। बेघरों को घर मिल जाते हैं, बे औलादों को औलाद मिल जाती है, गुर्बत ज़दा की गुर्बत खत्म हो जाती है। इसलिए जो बच्चे इम्तिहानात देते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। इंजीनियर, डॉक्टर, हकीम, तबीब दुनिया के जिस कोने में है, पाकिस्तान में है, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, जहाँ कहीं भी हैं, इसको पढ़ते जाएं, बरकतें हासिल करते जाएं। अब ये इसमें मुबारक आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना होगा। 11 बार इसका पढ़ना यकीन जाने आपके लिए खुशबख्ती की लामत होगा, आपके लिए तंदुरुस्ती और रहमत की लामत होगा। हर बंदिश को खोलने के लिए ये बेहतरीन होगा, हर मकसद में फतह और नुसरत के लिए ये सबसे ताकतवर है। जो लोग माह सफर की चांद रात में खुसूसी दुआ में शामिल होना चाहते हैं, अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं, सिर्फ 11 बार दुरूद पाक पढ़ के कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखे, इंशाअल्लाह दुआओं में आपकी शमूलियत हो जाएगी। देखिए अल्लाह ताला कायनात की हर चीज को जानता है, वो खालिक है, वो मालिक है, हर छोटी से छोटी चीज तक इसकी इब्तिदा और इंतहा को भी जानता है, क्योंकि वही तो खालिक है, वही मालिक है। इसने हर चीज को पैदा किया, मुझे भी वो रिस्क देता है, आपको भी वो रिस्क देता है, सारी कायनात को वही रिस्क देने वाला है।
اس لیے جو اس سے اس طرح مانگتا ہے وہ اس کو سب سے بڑھ کے عطا کرتا ہے۔ اب دوستو اس کے بعد آپ نے پڑھنے ہیں وہ الفاظ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک مرتبہ ہو گیا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 2 مرتبہ ہو گیا۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھتے جانا ہے۔ یہ بڑا آپ کے لیے سنہری موقع ہے، اس سے انشاءاللہ آپ کے حالات خود بدلیں گے۔ بچوں کا پڑھائی میں دل نہ لگنا، ماں باپ کو اکثر شکایت ہوتی ہے کہ ان کی اولاد پڑھتی نہیں، نہ پڑھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ایسے بچوں کا دل و دماغ پڑھائی میں لگنے لگ جاتا ہے۔ اس عمل کو اس نیت کے ساتھ کریں تو انجام بہترین ہوگا، سفر کا مہینہ اچھا رہے گا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے لگ جائیں گے، محلے داروں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی، تسخیر خلق بھی اس کے ساتھ ساتھ حاصل ہوتی ہے، کیونکہ جو لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، جو لوگوں کے لیے جتنے بھی اس طرح کے نظریات ہیں، بہت سارے لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں شادیاں نہیں کی جاتی، لڑکیوں کا رخصت نہیں کیا جاتا اور ہر قسم کے کام کرنے سے پرہیز کیا جاتا ہے، سفر کرنے سے پرہیز کیا جاتا ہے، خصوصاً ماہ سفر کی ابتدائی 13 تاریخ بہت زیادہ منحوس کہی جاتی ہے اور ان کو 13 تیزی لگ جاتے ہیں۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ یاد رہے کہ اس قسم کے نظریات سراسر شریعت کے خلاف ہیں، ہمیں ان سے توبہ کرنی چاہیے۔ اسلام میں ہرگز کوئی منحوس نہیں ہے، کوئی بھی ایسا مہینہ نہیں، کوئی لمحہ نہیں، کوئی تاریخ نہیں جو منحوس ہے، بلکہ ہر مہینہ، ہر دن، ہر تاریخ اللہ پاک کی پیدا کی ہوئی ہے اور اس نے ان میں سے کسی کو نحوست والا نہیں بنایا۔ ہمیں خود بھی ان تمام وہم و گمان خیالات سے بچنا چاہیے، اپنے دوست احباب کی طرح اصلاح کرنی چاہیے اور کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ تنگ خیالات نہیں، تنگ جتنے بھی حالات ہیں ان کو نہیں رکھنا چاہیے۔ شعور و فکر کی پاکیزگی کے ساتھ ہمیں جینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ اب آپ نے یہ کلمات پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی ایک مختصر سی صورت ہے جس کو بڑا اعزاز حاصل ہے، جس کو بڑی فضیلت حاصل ہے، جس کو ایک بڑا مقام حاصل ہے، جس سورۃ مبارکہ کو بالکل مختصر سی کہا جاتا ہے لیکن پڑھنے کے اعتبار سے اتنی فضیلت اور اتنی عظمت والی صورت ہے کہ شاید اس کا مقابلہ کوئی اور صورت نہ کر سکتی ہو۔ یہ سورۃ مبارکہ کو آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، وہی تعداد بسم اللہ کی ہوگی، یعنی ہر بار بسم اللہ کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کے انعامات آپ کو ملیں گے، کیونکہ بسم اللہ کے اندر جو 3 حروف ہیں نا، ان 3 حروف کو اللہ تعالیٰ بڑا پسند فرماتا ہے، اور جو بندہ یہ 3 حروف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے بڑے بڑوں کو بخش دیا، شرابیوں کو بخش دیا، زانیوں کو بخش دیا، بڑے بڑے گناہ گاروں کو بخش دیا، کیونکہ وہ ان 3 ناموں سے محبت کرتے تھے۔ اب یہ 3 نام اس کے اندر ہیں، اللہ، رحمان اور رحیم۔ اور پھر جو سورت ہے، اس سورت کی بھی 3 آیات ہیں، اس لیے اس نسبت کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے پھر آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی میں آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ درست ہے، یہ صحیح ہے۔ اس طرح کریں گے تو آپ کو یہی فائدہ حاصل ہوگا۔ اب اس سورۃ مبارکہ کو آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 سے مراد اس سورۃ مبارکہ کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے اس مبارک اٹھے ایک ساتھ پڑھنے ہیں۔ بس عمل سمجھ لینا، آپ کا کام ختم ہو گیا۔ یہ آپ کے 3 کام مکمل ہو جائیں گے، کیونکہ یہ عمل جو آپ کو دے رہا ہوں اس کے اندر وہ چیزیں آپ کو میسر ہوں گی جو آپ جتنا کرنا چاہ رہے ہیں، جو چیز آپ مانگنا چاہ رہے ہیں، وہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ ہر حاجت بے اولادی سے لے کر مشکل کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ اب آپ نے سورہ مبارکہ کو سورہ کوثر کہتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے ان اسم مبارکہ کو اس طرح ورد کرنا ہے جیسے ورد کرنے کا حق ہے۔ اب رب سے مانگنا ہے، جیسے میں نے کہا رزق دروازے توڑ کے آتا ہے، رزق دروازے توڑ کے آئے گا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رزق اتنا آتا ہے کہ گھر میں رکھنے کی جگہ کم پڑ جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ موسلادھار بارش کی طرح اس بندے کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کے کرم کی بارش ہوتی ہے، کیونکہ اس کی برکت سے اللہ زمین کی تمام بلیات سے اس بندے کو محفوظ کر لیتا ہے، تمام آفتوں سے وہ بندہ محفوظ ہو جاتا ہے، ہر قسم کے غم اور پریشانیوں سے وہ بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب یہ اسم مبارکہ کیا ہیں؟ یہ اسم مبارک ہیں یا وہابو، اے بہت زیادہ عطا کرنے والے، یا رزاقو، اے رزق دینے والے، یا غنیو، اے غنی کرنے والے، اللہ تمہیں رزق دے کے بہت زیادہ غنی کر دے گا۔ اب اس کا مطلب آسان الفاظ میں جو مکمل یہاں ہوا ہے کہ یا وہابو، اے بہت زیادہ دینے والے، یا رزاقو، اے رزق دینے والے، اور یا غنیو، اے مجھے غنی کر دے۔ جب آپ ان 3 الفاظ کو ملا کے پڑھتے ہیں پھر اللہ ایسا غنی کرے گا۔ ان 3 اسم مبارکہ کو اکٹھا ملا کے آپ نے ایک ساتھ پڑھنا ہے۔ جب کوئی ایسا پڑھتا ہے
تو پھر بات بن جاتی ہے، پھر طاقت مزید اس کی زیادہ ہو جاتی ہے، پھر بندے کی روحانی قوت کم بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتا ہے، کامیابی عطا کر دیتا ہے۔ اب ان تینوں کو اکٹھا ملا کے ایک سفر کرنا ہے، یعنی یا وہاب، یا رزاق، یا غنی۔ ایک بار ہو گیا، پھر پڑھ لیں یا وہاب، یا رزاق، یا غنی، 2 بار ہو گیا۔ اب اس اسم مبارکہ کو آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ عمل مکمل ہو چکا، دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔